بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 91۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مبہم راوی کی بحث۔ مجروح روات کا ذکر چل رہا تھا، یعنی وہ راوی جن پر جرح ثابت ہو، اور اس کی 8ویں قسم راوی کا مجہول ہونا، یہ والی جرح تھی۔ راوی کا مجہول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس راوی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ یعنی اس کی زندگی معلوم نہ ہو، کس سے انہوں نے روایت کیا، کون سے ان کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح اس کی توثیق اور تجریح کے بارے میں کچھ منقول نہ ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں بیان کر دیا کہ یہ جو جرح ہیں یہ کمزور جرح شمار ہوتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں جرح ثابت ہو جائے، کسی امام فن نے اس کے بارے میں جرح کی ہو، لیکن کسی راوی کے بارے میں توثیق ثابت نہ ہونا یہ بھی ایک جرح ہے جو انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو مجروح روات کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کئی اقسام ذکر کی ہے، ان میں سے ایک قسم آج المبہم کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اولا یسمى الراوی اختصارا من الراوی عنہ كقوله اخبرنی فلان او شیخ او رجل او بعضهم او ابن فلان، یا یہ ہے کہ اس راوی کا نام نہ لیا جائے اختصاراً اس کے شاگرد کی طرف سے، جیسے کہ مثلا شاگرد کہیں اخبرنی فلان، مجھ سے یہ بات فلاں نے بیان کی، یا اخبرنی شیخ، مجھ سے شیخ نے یہ حدیث بیان کی، او اخبرنی رجل، مجھ سے ایک رجل نے یہ بات بیان کی، او اخبرنی بعضهم، یا بعض نے مجھ سے یہ بات بیان کی، او ابن فلان، فلاں کے بیٹے نے مجھ سے روایت کی، اور جبکہ اس کے بیٹے کئی ہو۔ تو بہرحال یہ وہ صورت ہے، اس صورت میں بھی جہالت آ جاتی ہے، وہ شخص مقرر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مجہول ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن نور الدین ترسا فرماتے ہیں ھذا هو المبہم وهو من اغفل ذکر اسمہ فی الحدیث من الرجال والنساء، یہ اس کی تعریف ہو گئی مبہم کی، کہ جس کے نام کو نہ ذکر کیا جائے حدیث میں، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ یہاں جو راوی جس راوی کا ذکر ہے وہ کون ہے، تو کبھی کبھی اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ ہے وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ الْمُبْهَمِ بِوُرُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُسَمًّى وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُبْهَمَاتِ، اور اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، مبہم کے راوی کی پہچان کو معلوم کیا جا سکتا ہے اس کا دوسری سند میں اس کے نام کا صراحتاً ذکر ہونے کے ساتھ، یعنی ایک جگہ اس نے اخبرنی رجل کہا ہے، لیکن دوسرے طریق میں اس نے اس کا نام بھی لیا کہ اخبرنی زید فلان، تو اس کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اس نے جو رجل، اس کے پیش نظر جو رجل تھا وہ فلاں راوی تھا۔ اور اس فن میں بھی محدثین نے کتاب لکھی ہے المبہمات۔ المبہمات میں انہوں نے وہ تمام احادیث جمع کی ہے جس میں کسی راوی نے مبہم کسی شخص کا ذکر کیا، اخبرنی رجل، اخبرنی شیخ، اور پھر ان علماء کرام نے تحقیق اور تدقیق کے بعد ان روات کے بارے میں چھان بین کی اور ان کو ڈھونڈ نکالا ہے کہ یہاں فلاں راوی مراد ہے۔ یہ جو اصول حدیث کے آخری انواع ہیں، یعنی ہم اب جن انواع میں چل رہے ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے محدثین اور اصول حدیث کے جو ائمہ ہیں ان کی اس فن میں اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اصول حدیث کی چھوٹی چھوٹی جو قسمیں ہیں ان میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اب وہ راوی جو مبہم ہیں ان کو جدا عنوان کے ساتھ جمع کیا اور ان کی تحقیق کی کہ مبہم کون سا راوی ہے۔ شیخ نور الدین فرماتے ہیں کہ قولہ وصنفوا فی المبہمات ای الکتب التی تحمل فی اسمها هذا الاسم المبہم، یعنی وہ کتابیں جس میں مبہم راوی آیا ہو اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہے، اور ان میں جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ المستفاد من مبہمات المتن والاسناد حافظ احمد العراقی کی ہے۔
اس کا ٹائٹل یہ میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، المستفاد میں مبہمات المتن والاسناد، ابو زرع احمد بن عبد الرحیم العراقی. یعنی یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کے بیٹے ہیں احمد العراقی، جن کی وفات 826 ہجری ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے ساتھ میں نے یہ دوسری کتاب بھی دی ہے، الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ. یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آگے آ جائے گا مبہم کی دو قسمیں. ایک وہ مبہم ہوتا ہے جو سند میں آتا ہے. یہاں جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ راوی ہے جو سند میں مبہم آ جائے، اس کی وجہ سے وہ حدیث کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. اور اگر متن میں کوئی راوی مجہول ہو، رجل ان کا ذکر آ جائے، فلان ان کا ذکر آ جائے، تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قصے میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متن میں کوئی بات آ جائے، کسی شخص کا ذکر آ جائے اور رجل ہو، تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال علماء کرام نے اس موضوع پر بھی کتابیں لکھی ہیں. اور اگر آپ جو اس کتاب کا مقدمہ آپ ملاحظہ کریں تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فتح الباری میں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مقدمہ لکھا حدیث الساری، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک باب یہ قائم کیا ہے کہ جس میں بخاری شریف کے جتنے بھی مبہم روات ہیں اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ مبہم راوی کون ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مبہم کا حکم بیان کر رہے ہیں. وہ راوی جو مبہم ہو اور اس میں اس کی حدیث کا حکم کیا ہوگا، تو فرماتے ولا يقبل حدیث المبہم ما لم يسمى. مبہم کی حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا نام معلوم نہ ہو جائے. کیوں؟ لأن شرط قبول الخبر عدالت رواتی، کیونکہ حدیث کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے روات عادل ہو. ومن ابہم اسمہ لا يعرف عینہ فکیف عدالتہ، جس کا نام مبہم ہو تو اس کی شخصیت معلوم نہیں ہوگی تو اس کی عدالت کیسے معلوم ہوگی. تو اس لیے مبہم راوی کی حدیث مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ذات معلوم نہیں ہے. تو ذات کے معلوم ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم اس کی عدالت اور ضبط کے اور دیانتداری کے بارے میں تحقیق کریں گے، توثیق کے بارے میں تحقیق کریں گے. جب عین معلوم نہیں ہوگا تو آگے جا کے تحقیق کیسے ہوگی. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبہم کی ایک اور صورت بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نام تو نہ لیا جائے لیکن تعدیل کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے. جیسے مثلا کوئی کہے اخبرنی الثقۃ، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو بظاہر یہ پچھلے سے ذرا ضعف میں کم ہے. پچھلے میں تو اس کا ذکر کیا ہے لیکن کسی کی طرف سے اس کی توثیق منقول نہیں ہے. یہاں تو کم از کم اس کا جو شاگرد ہے وہ توثیق کر رہا ہے. تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو بظاہر تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ مقبول ہوگا، لیکن محدثین کے اصول بہت زیادہ سخت ہے. بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اصول محدثین کے اصول، جہاں توثیق اور تجریح کا تعارض آ جائے تو وہ تجریح کے جانب کو راجح کر دیتے ہیں، احتیاط کے پہلو کو لیتے ہیں. فرماتے ہیں کذا لا يقبل خبرہ ولو ابہم بلفظ التعدیل. اسی طرح مبہم راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ تعدیل کے لفظ کے ساتھ اس کو مبہم ذکر کیا جائے. جیسے کہ مثلا اس کا جو شاگرد ہے وہ اس کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرے اخبرنی الثقۃ، مجھ سے یہ حدیث ثقہ راوی نے بیان کی ہے. اس کو ہم قبول کیوں نہیں کریں گے؟ لأنہ قد یکون ثقۃ عندہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ثقہ ہو، مجروح عند غیرہ، دیگر حضرات کے نزدیک وہ مجروح ہو اور فیصلہ جرح کو پر ہو. کیونکہ یہ جو جرح و تعدیل کی کتابیں دیکھے تو یہ بات ان کے سامنے آ جاتی ہیں. بہت کم روات ایسے ہیں جن کے بارے میں جرح ثابت نہیں ہے، اور بہت کم روات ایسے ہیں کہ جن کے توثیق بھی مجروح روات ہیں، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے توثیق بھی کی گئی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہو لیکن دیگر محدثین کے نزدیک ثقہ نہ ہو. وہذا علی الاصح فی المسئلہ، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اصح مسلک نقل کر رہے ہیں، ورنہ اس مسئلے میں دیگر اقوال بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر وہ توثیق کے لفظ کے ساتھ ذکر کرے تو یہ مقبول ہوگی. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی نقطے کی بنیاد پر ہم مرسل حدیث کو قبول نہیں کرتے. مرسل حدیث کا ذکر پیچھے گزر چکا، جس میں تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہا ہو. تو اب وہاں مرسل حدیث میں اس بات کا بھی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے وہ تابعی صحابی سے روایت کرے اور وہ صحابی کو گرا دے.
تو اگر صحابی کو گرانے کی بات ہو تو وہ حدیث تو مقبول ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرے، اور وہ تابعی ہو سکتا ہے کہ ثقہ ہو سکتا ہے کہ غیر ثقہ ہو. اسی وجہ سے چونکہ دوسرا یہ احتمال بھی تھا، اسی وجہ سے ہم نے مرسل حدیث کو قبول نہیں کیا تھا. ورنہ اگر پہلے پہلو کو لے لے، جس طرح یہاں بھی ثقاہت والی کے پہلو کو لے لے، تو وہ حدیث مقبول ہونی چاہیے، اس طرح مرسل بھی مقبول ہونی چاہیے، لیکن محدثین اس کو ضعیف میں ذکر کرتے ہیں. وَلَوْ أَرْسَلَهُ الْعَدْلُ جَازِمًا بِهِ لِهَذَا الْاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ، اگرچہ ایک ثقہ راوی اس کو مرسلاً نقل کرے اور یقینی الفاظ کے ساتھ ذکر کرے، لیکن اسی احتمال کی وجہ سے، جو احتمال یہاں ہم نے ذکر کی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس راوی کو جس کو اس نے ذکر نہیں کیا ہے اس کے نزدیک تو ثقہ ہو، لیکن دیگر حضرات کے نزدیک ثقہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. وقیل یقبل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو تعدیل مبہم کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کو قبول کیا جائے گا ظاہر کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بہت عمدہ بحث ہے، بہت زبردست بحث ہے. جرح و تعدیل کے بارے میں یہ ایک بنیادی بحث ہم کرتے ہیں کہ جرح اصل ہے یا تعدیل اصل ہے، یعنی کسی راوی میں جرح اصل ہے یا تعدیل اصل ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصل روات میں تعدیل ہے، ثقاہت ہے، جرح خلاف اصل ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ حدیث کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اس کے ظاہر سے یہ امید ہے کہ وہ ثقہ ہوگا، اور وہ اس کا ضبط بھی درست ہوگا، وہ جھوٹ سے دور ہوگا. اور یہ جو جرح کی صفت ہے یہ انسان کو عارض ہوتی ہے، یہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصل تو روات میں توثیق کا جانب ہے، اور جب اس شخص کے بارے میں جرح بھی ثابت نہیں ہے، اور ایک شخص اس کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اخبرنی ثقۃ، تو لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر اس کو اس کی ثقاہت کی جانب کو راجح قرار دینا چاہیے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے، لیکن پہلے میں نے بتا دیا کہ محدثین نے یہ جو قول اختیار کیا ہے یہ احتیاط کی بنیاد پر، اصولی طور پر وہ اس طرح کہتے ہیں. باقی اگر کوئی اس پہلو کو بھی لے لے اور اس پر عمل کرے تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہرحال اصول حدیث والے کبھی اس طور پر ذکر نہیں کرتے. اور یہ آپ حضرات کے سامنے بار بار میں ہم نے یہ ذکر کی ہے کہ اصول حدیث کا تعلق حدیث پر حکم لگانے سے ہے، آگے اس سے استنباط سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے. تو یہ اپنا حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے، یہ حکم لگا کے آگے پیش کر دیتے ہیں. پھر فقہاء کرام اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں. بعض مرتبہ وہ حدیث جو محدثین کے نزدیک غیر مقبول ہوتی ہے، یہ اپنے اصول کے مطابق اس پر عمل کر لیتے ہیں. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے. وقیل ان کان القائل عالما اجزاء ذلك فی حق من یوافقه فی مذہبی، بعض حضرات نے یہ ایک توجیہ کی ہے جو بہت عمدہ ہے، کہ اگر جو شخص یہ کہہ رہا ہے اخبرنی ثقۃ، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ مجھ سے یہ ثقہ راوی نے روایت کی ہے، تو اب یہ اس شخص کے حق میں یہ حدیث مقبول ہوگی جو شخص اس پر اعتماد کرتا ہو. اب یہ بہت عمدہ بات ہے، ایک شخص ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اور ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ پر جرح و تعدیل کے باب میں ہمیشہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کسی شخص کا نام ذکر کرے اور وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس طرح اگر نام نہ ذکر کرے اور وہ کہے کہ یہ مجھ سے ثقہ راوی نے روایت کی ہے، تو اس شخص کے حق میں جو ان کے مذہب کے موافق ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ پر اعتماد کر رہے، تو اس کے حق میں یہ حدیث مقبول ہو جائے گی. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کے آخر میں نقطے کی بات کی ہے کہ اس کا تعلق پھر علوم حدیث کے مباحث سے نہیں ہوگا، کیونکہ علوم حدیث کے مباحث کا تعلق ان علوم سے ہے جس میں سند اور متن کے بارے میں، رد و قبول کے اصول کے بارے میں بحث کرتے ہیں. تو اصولاً تو یہ حدیث غیر مقبول ہوگی، لیکن یہ جو ہم اس کو مقبول قرار دیتے اس اعتبار سے کہ وہ اس کا مقلد ہے اور اس پر اس کا اعتماد ہے، لہٰذا اس کی روایت کو قبول کر سکتا ہے. واللہ تبارک و تعالی الموفق. اس پر شیخ نور الدین اطہر صاحب نے حاشیے میں لکھا قال ابن صلاح فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ في حق من يوافق في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی یہ عبارت در حقیقت علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے.
اس پر شیخ نور الدین ترسا فرماتے کہ یہ معتمد مسلک ہے اس شخص کے حق میں جو ائمہ متبوعین میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے. مثلا کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث نقل کرے اخبرنی ثقۃ کے الفاظ سے، تو اب اس کے لیے اس پر اعتماد وہ کر سکتا ہے، اس کے نزدیک وہ مقبول ہوگی. انہ یعتمد علی تصحیح و تضعیفہم، کیونکہ یہ ان کی تصحیح اور ان کی تضعیف پر اعتماد کرتا ہے. لأنہم مجتہدون فی ھذا العلم ایضا، کیونکہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یا جو ائمہ مجتہدین فقہاء ہیں وہ علم حدیث میں بھی علوم حدیث میں بھی مجتہد تھے. فعلم ذالک، اس بات کو سمجھ لیجئے. وعرف ادلۃ مذہبک علی الاختصار، اور اس طرح اپنے مذہب کے جو ادلہ ہے اس کو مختصراً آپ معلوم کر سکتے ہیں تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن جائے براہ راست. یعنی یہ بہت نکتے کی بات کی ہے کہ جو ائمہ فن ہیں وہ چونکہ اصول حدیث کے فن سے بھی ماہر تھے، جب وہ کسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو ان کے مقلد کے لیے وہ کافی ہے. اگرچہ مثلا بعض مرتبہ اس کی سند نہیں ملتی ہے، بعض مرتبہ اس میں جو راوی ہے وہ مذکور نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اصول حدیث کے روح سے تو وہ ضعیف ہوگی، لیکن چونکہ اس اصول کے اعتبار سے کہ اس نے اس مجتہد کی تقلید کی اور اس پر اس کا اعتماد ہے تو اور وہ اس فن کے ماہر ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے خوب تحقیق کی ہوگی اور اس تحقیق کے بعد انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے جو مجتہدین کے واسطے سے ہے. اوپر نور الدین اطہر صاحب نے حدیث مبہم کی ایک مثال بھی دی ہے. مثال المبہم حدیث لا یعدی شیء شیئا، جو صفحہ نمبر 77 پر گزر چکی ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ ابو زرع سے ابن جریر سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود، وہ کہتے ہیں ہمارے ایک استاد نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی واسطے سے یہ حدیث ذکر کی. اب صاحب لنا اس میں اس نے اپنے شیخ کا نام نہیں لیا ہے، یہ مبہم ہے اور یہ سند میں مبہم کی مثال ہے. اور فرماتے الابہام فی السند یخل بقبول الحدیث، سند میں راوی کا مبہم ہونا اس سے حدیث کی قبولیت میں خلل آتا ہے. لیکن کبھی متن میں بھی ابہام ہوتا ہے، جیسے حدیث ان رجلا قال یا رسول اللہ الحج کل عام، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا حج ہر سال ہے. اس ابہام سے کوئی حدیث پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بعد میں علماء کرام نے تحقیق کی کہ یہ جو شخص ہے وہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا نام لیا ہے کہ یہاں جو شخص ہے وہ اقرع بن حابس ہے. نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. اسانید میں جو مبہم ہے یا متن میں جو مبہم روات ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر دیا. ایک ابو زرع عراقی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اور اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ ہدی الساری میں بھی باقاعدہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور فتح الباری میں بھی جہاں وہ شخص اس کا ذکر آیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے.